السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت حدیث سیریز کا آج یہ ہمارا 10واں پروگرام ہے۔ آج کا جو شبہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیثوں کو دوسری صدی ہجری یا تیسری صدی ہجری میں مدون کیا گیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں حدیثوں کو مدون نہیں کیا گیا، بلکہ تابعین یا تبع تابعین کے زمانے میں ان کو مدون کیا گیا، خاص طور سے امام بخاری، امام مسلم اور امام احمد بن حنبل وغیرہ ان حضرات کے زمانے میں۔ تو یہاں یہ سوال خود بخود پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر احادیث کی اتنی ہی اہمیت ہوتی اور وہ دوسرا سرچشمہ ہوتی شریعت کا، تو صحابہ اکرام ان کی جمع و تدوین کی طرف سے اتنی زیادہ غفلت کیسے برتتے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی جمع حدیث پر توجہ کیوں نہ دیتے؟ ان کا تابعین یا تبع تابعین کے زمانے میں جا کر جمع ہونا، مدون ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ نے ان کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خود بہت زیادہ اہمیت نہیں دی، ورنہ ان کو صحابہ کے زمانے میں یا حضور پاک کے زمانے میں ہی جمع کیا گیا ہوتا۔ یہ شبہ بڑی شدت کے ساتھ، بڑے زور و شور کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ حدیث تو تیسری صدی ہجری میں جا کے جمع ہوئی ہے، امام بخاری، امام مسلم وغیرہ کے زمانے میں۔ اس سے پہلے 2 صدیاں تقریباً ایسی گزری ہیں جن میں حدیثیں جمع کی ہوئی شکل میں، مدون شکل میں موجود نہیں تھی، لہذا ان کا کیا بھروسہ ہے؟ جب 200 سال تک ان کو جمع نہیں کیا گیا تو پورا امکان ہے کہ اس میں بہت لوگوں نے گڑبڑ کر دی ہوگی، کچھ کا کچھ کر دیا گیا ہوگا، جھوٹ کی آمیزش کر دی گئی ہوگی اور اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اس شبے کو سمجھنے کے لیے اور اس کا جواب جاننے کے لیے 3 پہلوؤں سے ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلا جو پہلو ہے وہ یہ کہ کیا واقعتاً حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں حدیثیں مدون نہیں کی گئی، جمع نہیں کی گئی؟ یہ انتہائی جھوٹی بات ہے، بہتان ہے اور افتراء ہے یہ کہنا کہ حضور پاک کے اور صحابہ کے زمانے میں حدیثوں کو بالکل جمع نہیں کیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں حدیثوں کو جمع کیا جا چکا تھا۔ خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی حدیثیں خود لکھوائی تھیں۔ آپ کے بہت سے خطوط جو بادشاہوں کے نام آپ نے لکھے، وہ سارے کے سارے حدیثیں ہیں، وہ سب کے سب جمع شدہ ہیں۔ حضور پاک نے ان کو لکھوایا تو ظاہر سی بات ہے وہ لکھی ہوئی شکل میں موجود تھے حضور کے زمانے میں ہی۔ حضور پاک کے بہت سے خطوط وہ ہیں جو آپ نے اپنے گورنروں کو، اپنے عمال کو لکھوائے، وہ بھی ظاہر سی بات ہے حضور کے لکھوائے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب الزکوٰۃ والدیات کا ایک حصہ لکھوایا تھا، جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جو ہے سامنے آیا، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے اسی پر عمل کیا، اسی کے مطابق انہوں نے فیصلے کیے، اور اس میں تفصیلات تھی جن کا یہ موقع نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے جو یمن کے آپ کے گورنر تھے حضرت عامر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام اپنے ایک خط لکھا تھا، اور اس میں آپ نے اسلام کے اصول، دعوت کے اصول اور کچھ عبادات اور زکوٰۃ کا نصاب، جزیہ اور دیت وغیرہ کا نظام، یہ مسائل آپ نے اس میں بیان کیے تھے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہم کو ملتی ہیں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوائی تھیں۔ تقریباً اس طرح کی 280 تحریروں کا ذکر ملتا ہے، اور وہ سب باقاعدہ آج بھی موجود ہیں، اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے مجموعۃ الوثائق السیاسیہ میں جو ہے ان کو جمع کر دیا ہے۔ 280 خطوط یا 280 تحریریں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لکھوائی تھیں، جو لکھی ہوئی شکل میں موجود تھی۔ جہاں تک صحابہ اکرام کا معاملہ ہے تو خود صحابہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی بہت سے مجموعے لکھے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ صادقہ بہت مشہور ہے، وہ انہوں نے حضور کے زمانے میں لکھا ہوا تھا۔ ایسے ہی صحیفہ جابر بن عبداللہ، صحیفہ علی، صحیفہ سعد بن عبادہ، صحیفہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ مختلف صحائف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لکھے گئے تھے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد صحابہ اکرام نے بہت سے صحیفے لکھے، اور پھر صحابہ سے بہت سے تابعین نے بہت سے صحیفے لکھے۔ چنانچہ ڈاکٹر اعظمی نے اپنی کتاب دراسات فی الحدیث النبوی میں یہ ذکر کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے 50 صحابہ اکرام سے زیادہ تعداد ہے جنہوں نے حدیثوں کو لکھا تھا۔ 50 سے زیادہ صحابہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مجموعے تیار کیے تھے، اور اس کے بعد پھر جو ہے تابعین نے جو مجموعے تیار کیے وہ تو بہت ہی زیادہ ہیں۔
یہاں رک کر جو ہے پہلے ہم ایک چیز اور سمجھتے ہیں. دراصل جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ حدیثوں کو 3 صدی ہجری میں مدون کیا گیا تو بس ان کتابوں کو سامنے رکھا جاتا ہے جو سیاہ ستہ ہیں اور اس طرح کی کتابیں ہیں. حالانکہ سیاہ ستہ اور جو اس طرح کی کتابیں ہیں ان کو جو ہے جو لکھا گیا تیار کیا گیا تو ان کے پیچھے بھی کچھ دوسری کتابیں تھیں, دوسرے صحائف تھے. بہت ساری کتابوں کو سامنے رکھ کر یہ کتابیں تیار کی گئی ہے. تو جو پرانی کتابیں تھیں چونکہ ان کا سارا مواد تقریباً سیاہ ستہ وغیرہ میں آ گیا, اس لیے ان کی وہ اہمیت باقی نہیں رہی اور وہ ان کو اس طرح سے شہرت حاصل نہیں رہ سکی. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں چونکہ آج ہمارے سامنے سیاہ ستہ ہیں, مسند احمد ہے اور اس طرح کی کتابیں ہیں تو وہ سمجھتے ہیں گویا کہ یہی کتابیں جو ہے حدیث کی اصل کتابیں ہیں اور ان کو جو ہے 3 صدی ہجری میں لکھا گیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ پہلے جو ہے حدیثوں کو لکھا ہی نہیں گیا. یہی وہ غلط فہمی جس کی وجہ سے لوگ اس شعبے میں مبتلا ہوتے ہیں. حالانکہ ان کتابوں کے جو مواد کے طور پر جو مرجع کے طور پر جو کتابیں تھیں وہ صحابہ اور تابعین ہی کی لکھی ہوئی تھی, انہی کو سامنے رکھ کر ان حضرات نے یہ کتابیں تیار کی تھی. تو لہٰذا ان سے پہلے بہت ساری کتابیں موجود تھیں اور حدیثیں مدون شکل میں موجود تھیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دراصل حدیثوں کی جمع و تدوین کا جو مرحلہ ہے اس کو ہم 2 مرحلوں میں بانٹ سکتے ہیں. ایک مرحلہ تو یہ تھا جس میں حدیثوں کو صرف جو ہے خاص صحیفوں میں جمع کرنا مقصود تھا. چنانچہ بہت سارے صحابہ اکرام نے انفرادی طور پر, ذاتی طور پر اپنے بہت سے صحائف جو ہے وہ جمع کر لیے تھے. صحابہ کے بعد تابعین نے بھی یہ کام کیا. اس مرحلے کو ہم کہہ سکتے ہیں کتابت حدیث کا مرحلہ. یہ مرحلہ حضور پاک کے زمانے میں بھی تھا, یعنی اس طرح حدیثوں کو لکھنے کا رویہ مزاج اور صحابہ کے زمانے میں بھی تھا اور تابعین کے زمانے میں بھی تھا. دوسرا جو مرحلہ ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تدوین حدیث کا مرحلہ. یہ بعد میں پیدا ہوا. اس میں باقاعدہ حدیثوں کو جو ہے دور دور جا کے لوگوں نے حاصل کیا, دوسرے تمام شہروں کا سفر کر کے حاصل کیا اور پھر ان کو باقاعدہ کتابی شکل میں مدون کیا. تو یہ تدوین حدیث کا جو مرحلہ ہے یہ بعد کا مرحلہ ہے اور اسی مرحلے کے اندر بھی حدیثوں کو باقاعدہ سرکاری طور پر بھی جو ہے لکھوایا گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد جو تھے حضرت عبدالعزیز جو مصر کے گورنر تھے, مصر کے امیر تھے, انہوں نے جو ہے اپنے ایک گورنر کثیر بن مرہ کو جو ہے جو تابعی تھے خط لکھا کہ بھائی تم حدیثیں جمع کرو. اور یہ وہ تابعی تھے جنہوں نے 30 بدری صحابہ سے ملاقات کی تھی. چنانچہ انہوں نے بہت ساری حدیثیں ان کو لکھ کر بھیجی. پھر جب حضرت عمر کا زمانہ آیا, حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو 1 صدی ہجری کے بالکل آخر کا اور 2 صدی ہجری کے شروع کا زمانہ ہے, تو انہوں نے اپنے گورنر حضرت ابو بکر بن عمرو بن حزم کو لکھا کہ تم حدیثوں کو جمع کرو. اسی طرح انہوں نے بہت سے علماء کو لکھا, محدثین کو لکھا کہ حدیثیں جمع کر کے مجھے بھیجو. چنانچہ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس طرح کے دیگر حضرات نے جو ہے حدیثوں کو لکھ کر بھیجا. تو سرکاری طور پر جو ہے یہ گویا کہ 1 صدی ہجری کے آخر میں اور 2 صدی ہجری کے بالکل شروع میں سرکاری طور پر بھی حدیثوں کو مدون کروانے کی کوششیں شروع ہو چکی تھی. خلاصہ یہ ہے, یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 3 صدی ہجری میں حدیثوں کو لکھوایا گیا تو یہ دعویٰ بالکل جھوٹا ہے اور بالکل باطل ہے. جیسا کہ ہم نے عرض کیا, دراصل یہ مرحلہ جو ہے 3 صدی ہجری کا, یہ جو 3 صدی ہجری ہے یہ تو تنقیح کا مرحلہ ہے. اس میں تو حدیثوں کی چھٹائی ہوئی ہے, ورنہ کتابت اور تدوین تو حضور پاک کے زمانے سے لے کر صحابہ کے زمانے سے لے کر تابعین کے زمانے تک مکمل ہو چکی تھی. اسی وجہ سے ان حضرات کے زمانے میں کوئی نئی حدیث نہیں سامنے آئی. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تدوین کا وہ زور نہیں تھا جو بعد میں پیدا ہوا, اور اس کی کئی وجوہات تھی. اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ شروع میں جب دعوت کا اور اسلام کا آغاز ہو رہا تھا تو حدیثوں کو جمع کرنے کا جو کام تھا یہ مشکل کام تھا, اور مشکل ہونے کی 2 وجہ تھی. ایک تو یہ کہ کاتب صحابہ جو تھے, لکھنے پڑھنے والے صحابہ کرام, ان کی تعداد بہت کم تھی. دوسرا یہ کہ حدیثیں کوئی محدود چیز نہیں تھی بلکہ وہ لامحدود چیزیں تھیں. 23 سال مسلسل عرصے پر پھیلی ہوئی یہ حدیثیں ہیں جو حضور پاک کے ارشاد تھے, اقوال تھے, آپ کے افعال تھے. تو آپ کی پوری زندگی جو 23 سالہ زندگی ہے وہ پورا عرصہ جو ہے حدیثوں سے ہی گھرا ہوا. ظاہر سی بات ہے آپ جو بھی کرتے تھے, جو بھی بولتے تھے, جو بھی ارشاد فرماتے تھے, یہ سب کا سب حدیث سے متعلق تھا اور سبھی کو حدیث کہا جاتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو لکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ دراصل چونکہ صحابہ کم تھے لکھنے والے, تو ساری کی ساری جو جد و جہد تھی, کاوش تھی, وہ پہلے قرآن کو جمع کرنے پر تھی تاکہ پہلے قرآن پورے طریقے سے جمع ہو جائے. اور ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اس لیے بھی حدیثوں کو نہیں لکھا گیا اس طریقے سے, یعنی پورے
زور و شور کے ساتھ اور پوری شدت کے ساتھ، تاکہ جو ہے قرآن اور حدیث میں خلط ملط نہ ہو جائے، دونوں میں تمیز باقی رہے۔ تو اختلاط کے ڈر سے بھی جو ہے اس کو حدیثوں کو لکھنے پر زور کم دیا گیا۔ اور سب سے اہم بات، چوتھی بات یہ ہے کہ دراصل سنت جو ہے، حدیث جو ہے، وہ صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ تھی، اور جو سنت عملی ہے، جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اعمال تھے، جو آپ کے افعال تھے، وہ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے تھے، سنت عملی کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور سنت قولی کو وہ اپنے سینوں میں بسائے ہوئے تھے۔ تو اس لیے ان کو بہت زیادہ ضرورت بھی نہیں تھی حدیثوں کو لکھنے کی، کیونکہ سب کا سب ان کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ اس لیے باقاعدہ سرکاری طور پر جو ہے حدیثوں کو لکھوانے پر توجہ دی بھی نہیں گئی، اور توجہ دینے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی گئی، کیونکہ سب کا سب ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ حدیث قولی ان کے سینوں میں محفوظ تھی، اور حدیث عملی، حدیث فعلی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ البتہ پھر بھی اس زمانے میں بھی جو ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے ذکر کیا، خاص صحابہ کرام نے اپنے خاص صحائف لکھ لیے تھے۔ اب اس کے بعد یہ بات ہم پیچھے ذکر بھی کر چکے ہیں کہ دراصل سرکاری طور پر حدیثوں کو لکھوانے کا جو مرحلہ ہے وہ حضرت عبدالعزیز، جو عمر بن عبدالعزیز کے والد ہیں، ان کے زمانے میں شروع ہوا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو گویا کہ پائے تکمیل تک پہنچایا۔ انہوں نے باقاعدہ آرڈیننس جاری کیے، فرمان جاری کیے اپنے گورنروں کو اور بہت سے مشہور محدثین اور علماء کو کہ حدیثوں کو لکھ کر بھیجو۔ چنانچہ اس زمانے میں یعنی دوسری صدی ہجری کے شروع میں، تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری صدی ہجری کے نصف تک، یعنی 150 سال تک، 150 ہجری تک بہت سارے علماء نے حدیث کی بہت سی کتابیں اپنے اپنے طور پر لکھی تھیں۔ چنانچہ مدینے کے اندر امام مالک نے، مکے میں ابن جریج نے، شام میں امام اوزاعی نے، بصرہ میں حماد بن سلمہ نے، کوفے میں امام سوری نے، خراسان میں ابن مبارک نے، اور واسط میں حشیم بن بشیر نے، اور یمن میں معمر بن راشد نے، اور رے میں جریر بن عبد الحمید نے۔ ان حضرات نے اپنے اپنے طور پر حدیث کی بہت سی کتابیں لکھی تھی، اور موطا امام مالک تو آج بھی مشہور ہے، جو پوری دنیا میں پائی جاتی ہے۔ اور یہ سب جو حضرات جن کا میں نے نام لیے، یہ سب کے سب جو ہے دوسری صدی ہجری سے متعلق ہیں، اور ان میں جو سب سے آخری شخص کی جو وفات ہوئی ہے وہ دوسری صدی ہجری کے بالکل آخر میں جا کے ہوئی ہے، یعنی تیسری صدی ہجری ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ تیسری صدی ہجری کے شروع ہونے سے پہلے اتنی ساری کتابیں لکھی جا چکی تھی۔ لیکن ان حضرات نے جو احادیث کو جمع کیا تو وہ وسیع مفہوم میں جمع کیا۔ ان میں حضور پاک کی حدیثیں بھی تھیں، صحابہ کے اقوال بھی تھے، تابعین کے اقوال بھی تھے، فتاوی بھی تھے، ان کی اپنی رائے بھی تھی۔ اس کے بعد پھر اگلا جو مرحلہ آیا اس میں محدثین نے حدیثوں کو الگ کرنا شروع کیا۔ چنانچہ مسانید کا دور آیا، امام احمد نے اپنی مسند تیار کی، امام اسحاق بن راہویہ نے اپنی مسند تیار کی، ابو بکر بن ابی شیبہ نے اپنی مسند تیار کی۔ اس طرح لوگوں نے مختلف مسندیں تیار کی، مختلف صحابہ کی روایت کو ایک جگہ جمع کیا۔ پھر آگے جا کر اس طریقے سے لوگوں نے اور بھی مختلف نوعیتوں کے کام کیے۔ پھر جب تیسری صدی ہجری کا جو زمانہ آیا ہے، جو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی، امام ابو داؤد اور اس طرح کے حضرات کا جو زمانہ ہے، تو جن کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ گویا کہ حدیثوں کے اصل مدون اور پہلے مدون یہی حضرات ائمہ ستہ وغیرہ ہیں۔ یہ جب زمانہ آیا ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، ان کے زمانے سے پہلے اتنا بڑا ذخیرہ حدیثوں کا جمع ہو چکا تھا، اتنی ساری کتابیں جو ہے لکھی جا چکی تھیں۔ جب ان کا جو زمانہ آیا ہے تو ان کا زمانہ دراصل جو ہے حدیثوں کو موضوعاتی ترتیب پر تنقیح کے ساتھ جمع کرنا تھا۔ ان کا کام حدیثوں کی تدوین یا حدیثوں کو جمع کرنا نہیں تھا، یہ کام تو ہو چکا تھا پہلے۔ ان کا کام تھا تنقیح کرنا، چھٹائی کرنا، اور پھر موضوعات کے اعتبار سے حدیثوں کو لکھنا، ایمان کے اندر ایمان والی حدیثوں کو لکھنا، ٹھیک ہے، کتاب الصلاۃ میں نماز سے متعلق حدیثوں کو لکھنا، تو فقہی ترتیب پر یا کسی دوسری ترتیب پر تنقیح کے ساتھ حدیثوں کو لکھنا، یہ ان حضرات کا کام تھا۔ تو یہ دراصل بہت ہی منقع انداز میں اور چھٹائی کے ساتھ اور بہت ہی مرتب انداز میں کتابوں کو لکھنے کا دور ہے، جو تیسری صدی ہجری کا دور ہے۔ یہ اصل تدوین کا جمع کرنے کا دور نہیں ہے، اور بدقسمتی سے نہ واقفیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ غلط فہمی پھیلانے کے لیے جو متشککین ہیں اور جو معترضین ہیں، وہ اسی دور کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے کہ یہی تدوین کا دور ہے اور یہی جمع احادیث کا دور ہے، حالانکہ یہ اصل جمع احادیث کا دور نہیں ہے بلکہ یہ تو تنقیح کا دور ہے۔ جمع تدوین کا دور تو اس سے پہلے گزر چکا تھا۔ چنانچہ یہ جب دور آیا تیسری صدی ہجری میں امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ کا، تو انہوں نے پھر موضوعاتی ترتیب پر حدیثوں کو جمع کیا۔ پھر ان میں جس نے بہت زیادہ صحت کا خیال رکھا اس کا درجہ بہت زیادہ ہو گیا،
اور جس نے اس میں تھوڑا سا لیول اس کا تھوڑا کم رہا تو اس کا درجہ جو ہے کم رہا. امام بخاری اور امام مسلم نے زیادہ التزام کیا صحت کا تو ان کی کتابوں کو زیادہ فوقیت حاصل ہوئی. اس تمام تفصیل سے یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ خود حضور پاک کے زمانے میں بہت سی حدیثیں جمع کی گئی تھی. صحابہ اکرام نے حضور پاک کے زمانے میں اپنے طور پر بہت سے صحیفے لکھ لیے تھے, اور پھر حضور پاک کی وفات کے بعد بہت سے صحابہ اکرام نے صحیفے لکھے. تقریباً 50 سے زیادہ صحابہ اکرام کے نام ملتے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے صحائف لکھے تھے. اور پھر تابعین کا دور آیا تو تابعین نے اپنے طور پر بہت سی کتابیں لکھی, اور جیسے ہم نے کچھ نام بھی شمار کرا ہے, ان حضرات نے, جو ان میں سے کچھ تابعین بھی ہیں کچھ طبع تابعین بھی ہیں, ان حضرات نے اپنے اپنے طور پر جو ہے بہت سی کتابیں لکھی, جن میں سے کچھ آج بھی موجود ہیں. امام مالک کی آج موجود ہے, اور بھی حضرات کی کتابیں آج موجود ہیں. دوسری صدی ہجری تک آتے آتے بہت سی کتابیں لکھی جا چکی تھیں. چنانچہ صرف تابعین کی کتابوں کے بارے میں آتا ہے, تابعین کے صحیفوں کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 250 تابعین نے اپنے صحیفے تیار کیے تھے. امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ کا جو دور ہے, جو تیسری صدی ہجری کا دور ہے, جس کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گویا کہ اس دور میں آ کے حدیثوں کو جمع کیا گیا, تو یہ حدیثوں کے جمع کا دور نہیں ہے, بلکہ یہ تو حدیثوں کی تنقیح کا دور ہے. اور چونکہ جب کوئی تنقیح کسی چیز کی ہو جاتی ہے تو جو پرانا جو میٹیریل ہوتا ہے, پرانا جو مواد ہوتا ہے, وہ چونکہ پھر نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو یہ منقع ہو کر جو چیز شکل جو ہمارے سامنے آئی وہی اصل چیز ہے, اور پرانی چیزوں کو لوگ بھلا دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسا کہ کوئی نیا موبائل آتا ہے نئے فیچرز کے ساتھ, تو لوگ پرانے موبائل کو بھول جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اصل چیز ہے. حالانکہ دیکھیے کہ جو نیا موبائل ہے, نئے جو فیچرز تیار کیے گئے ہیں, تو اس کی بیس کیا ہے, کن پرانے فیچرز کو سامنے رکھ کر وہ تیار کیا گیا ہے. تو ہر نیا ایڈیشن اور ہر نیا موبائل جو ہے وہ ایک دم نیا نہیں ہو جاتا ہے, ایک دم اس طرح ہمارے سامنے نہیں آ جاتا ہے, اس کے پیچھے ایک تسلسل ہوتا ہے. ایسی سیاہ ستہ جو کتابیں ہیں, اور ان کے علاوہ جو مشہور کتابیں اور حدیث کی, یہ جو ہمارے سامنے آج موجود ہے دنیا بھر میں پائی جاتی ہے, تو یہ دراصل پرانی کاوشوں کا تسلسل ہے. انہی کو سامنے رکھ کر, انہی کتابوں سے مدد لے کر پھر یہ تنقیح کا عمل کیا گیا, اور ہمارے سامنے سیاہ ستہ وغیرہ کی شکل میں آج موجود ہے. تو یہ تدوین نہیں کی گئی اس زمانے میں, بلکہ یہ تو تنقیح کی گئی ہے. تو یہ غلط فہمی جو پیدا کی جاتی ہے یہ کلیئر ہو جانی چاہیے, اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کے دور میں اور تابعین کے دور میں حدیثوں کو جمع کیا جا چکا تھا. ایسا نہیں کہ صرف پہلی مرتبہ تیسری صدی ہجری میں حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے. آخری بات, بالکل آخری بات وہ یہ ہے کہ مان لیجئے اگر حدیثوں کو جمع نہ بھی کیا جاتا اور حدیثوں کو مدون نہ بھی کیا جاتا, تو مدون کرنے میں یعنی تدوین میں اور حجت ہونے میں دونوں میں تلازم کیا ہے. یعنی کیا جو چیز مدون ہوگی وہی حجت ہوگی, جو چیز لکھی ہوئی شکل میں ہوگی وہی حجت ہوگی؟ یہ کیا بات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن ایک صحیفے میں مدون نہیں تھا, تو کیا قرآن اس زمانے میں حجت نہیں تھا؟ یہ بات تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ بھی نہیں کہہ سکتے. قرآن تو جیسے جیسے نازل ہوتا تھا ویسے ویسے حجت ہو جاتا تھا, اس پر عمل کرنا ہوتا تھا. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ قرآن کو تو باقاعدہ ایک صحیفے میں اس طرح جمع کرنا یہ تو حضرت ابو بکر کے دور میں ہوا ہے. حضور پاک علیہ السلام کے دور میں تو ایک صحیفے میں اس طرح قرآن کو مدون نہیں کیا گیا تھا. تو کیا صحابہ کے زمانے میں قرآن جو ہے حجت نہیں تھا؟ سوال یہ ہے کہ حجیت میں اور تدوین میں تلازم کیا ہے, دونوں میں جوڑ کیا ہے. لہذا اگر مان لیجئے 1 منٹ کے لیے اگر حدیثوں کو جمع نہ کیا گیا ہوتا تب بھی وہ حجت رہتی, شرط یہ ہوتی کہ وہ قابل وثوق طریقے سے پہنچی ہوتی, منتقل ہوئی ہوتی. تو اس تفصیل سے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہمارا شبہ کلیئر ہوا ہوگا, اور جو اصل حقیقت ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو گئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.